أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين علماء أعلام والمؤمنين الكرام، سلام الله علیکم. میں اس مبارک تقریب کے سلسلے میں شکر گزار ہوں، قدرداں ہوں، قابل رشک ہے جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب مولا کا ایک ارشاد ہے، یا حار حمدان من یمت یرن، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ حالت مرگ میں، حالت احتضار میں مجھے دیکھ لیتا ہے. جی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب مولانا مقبول علوی کی خدمت میں. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، بہت طول عمری کے بعد کسی دن موت نے تو آنا ہے، اس وقت میں آپ کا مولا آپ کے سرانے حاضر ہوں گے جی، اور آپ اس وقت سرخ رو ہوں گے مولا کے سامنے، بہت سرخ رو ہوں گے. اس کلام کو آپ نے زندہ کیا، دوبارہ لوگوں تک پہنچایا. یہ مظلوم کلام ہے، خود مولا بھی مظلوم ہے. مولا کا ارشاد ہے، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومات یوم القیامہ. سبحان اللہ. میں پہلا وہ شخص ہوں گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے دو زانو ہو جاؤں گا. اول من یجسو، مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے اس تمام کائنات کے معلومات میں سب سے پہلے علی اپنی شکایت پیش کرے. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مستدرک حاکم وغیرہ سب میں ہے. شیعہ مصادر کے علاوہ صحاح میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ مولا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے. اس لیے مولا مظلوم تاریخ ہے. مولا مظلوم ہے اپنے چاہنے والوں اور اپنے نہ چاہنے والوں دونوں کی طرف سے. چاہنے والوں نے بھی حد سے تجاوز کر کے مولا پر ظلم کیا، اور نہ چاہنے والوں نے بھی آپ سے روگردانی کر کے آپ کے احکام کی پیروی نہ کر کے. یہ مظلوم تاریخ علی 6 سال کی عمر سے لے کر تا آخرین حیات رسالت مآب تک رسالت مآب کے ساتھ رہے، اور دن میں 2 مرتبہ رسالت مآب کے ساتھ بیٹھتے تھے. میں سنی مصادر سے بات کرتا ہوں، متفقہ بات کرتا ہوں، ایک فرقے کی بات نہیں کرتا. 2 بار، ایک بار فجر سے پہلے سحر کے وقت اور ایک رات کی خلوت کے وقت درس دیا کرتے تھے علی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اور اس کے باوجود ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم جو مولا کو بہت زیادہ چاہتے ہیں وہ اللہ تک اور اللہ سے آگے لے گئے، اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ وہ زیادتی کی. چونکہ میں ایک شیعہ ہوں، اس لیے کہ
میں اس کو فرقہ واریت کے اوپر محمول نہ کریں، حقائق ہیں، حقائق ہیں۔ مولا سے احادیث لوگوں نے نہیں لی، علی سے احادیث نہیں لی، جس نے پوری عمر پوری زندگی رسالات میں آپ کے ساتھ گزاری، سب سے زیادہ علم حاصل کیا، اس سے 500 احادیث لیا ہے، 500، صرف 500، صرف 500۔ حال ہی میں یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے منہاج القرآن کے سربراہ، ان کی تحقیق ہے، انہوں نے تحقیق کر کے نکالا ہے 15,200 احادیث منقول ہے علی علیہ السلام سے سنی مصادر کتب میں، 15,200۔ 15,200 میں سے رائج جو ہے وہ 500 ہے صرف۔ جی، انا اول من یشسو بین یدی الرحمن للخصومہ۔ جی، علی مظلوم تاریخ ہے، علی سے روگردانی ہوئی ہے۔ ہم یہی نہج البلاغہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ شیعہ بھی کہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ابھی مولانا مقبول صاحب نے نشر کیا ہے تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ نہج البلاغہ پہنچ گیا ہوگا، ورنہ نہج البلاغہ میں تو تقویٰ کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، خوف خدا کا ذکر ہے۔ جی، کہاں ہمارے مزاج کے ساتھ یہ سجتا ہے نہج البلاغہ، ہمارے مزاج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کو آسانیاں چاہیے، ہم کو آزادی چاہیے۔ نہج البلاغہ قرآن کی طرح ہم کو تقویٰ کے بندوں میں بند کرنا چاہتا ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں چونکہ اس نشست کا موضوع جو ہے وہ علی علیہ السلام کی نظر میں اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت اطہار خود بھی اپنی جگہ، میں چند باتیں کرتا ہوں تو چونکہ شیعہ ہوں، وہ فرقہ واریت کے اوپر معمول ہوتی ہیں حقائق۔ اہل بیت اطہار کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تاریخ نے، حالات نے۔ جی، یہاں پر ایک حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، حدیث ثقلین۔ اس حدیث کو 30 سے زائد اصحاب کرام سے روایت ہم تک پہنچی اس وقت، ہم جو موجود ہیں، صاحب ابقات الانوار نے 30 سے زائد اصحاب سے نقل کیا ہے، فریقین شیعہ سنی دونوں مصادر سے 30 اصحاب سے یہ روایت نقل ہے۔ یہ لیکن پذیرائی نہیں ملتی، معذرت کے ساتھ میں شرمندہ بھی ہوں، پذیرائی ملتی ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی کو، جبکہ کتاب اللہ و سنتی کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، سعودی عرب میں ایک ادارہ ہے، تحقیقاتی ادارہ، اس نے اعلان کیا اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اس کو ٹھیک ٹھاک پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن حدیث ثقلین جو کتاب اللہ و عترت اہل بیت ہی کو پذیرائی نہیں ملتی۔ جی، ایک ارشاد ہے نہج البلاغہ میں مولا کا اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں، نزلوہم بأحسن منازل القرآن، یہ اہل بیت کو قرآن کی بہترین منزل کے اوپر رکھو، یہ قرآن کی بہترین بأحسن منازل القرآن، قابل توجہ ہے، سبحان اللہ۔
جی اس سے پتہ چلتا ہے قرآن نے اہل بیت کو کیا مقام دیا ہے معلوم ہم کو. یہ قرآن کے بہترین مقام اور منزلت کے اوپر رکھو اہل بیت کو. قرآن کے بہترین احسن منازل القرآن. یہ یہی کہ عدل القرآن ہے فی کتاب اللہ و عطرتی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ما تمسکتم بہما تضلوا بعدی. یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو معلوم ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، مولا کی زبانی سنیں آپ. اگر نہج البلاغہ کو آپ مستند سمجھتے ہیں تو استناد نہج البلاغہ کے اوپر کتابیں بھی آپ نے نشر کی ہیں، وہ بھی پڑھیں کہ نہج البلاغہ کی سند صحیح ہے. جی مستند ترین کتاب ہے، فرامین علی علیہ السلام ہے. یہ حجت ہے ہمارے لیے، ہم شیعہ ہیں یا سنی ہے. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے زیادہ سما خراشی کرنا نہیں چاہتا. میں پھر قدردانی کرتا ہوں جناب مولانا مقبول علوی صاحب قبلہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توفیق عنایت فرمائی. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں طالب علموں میں سے، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ وسائل و اسباب فراہم کرنے کو، کسی کار خیر کی انجام دہی کے لیے وسائل اور اسباب کی فراہمی کو توفیق کہتے ہیں. وسائل اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بس توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ جو بھی دیتا ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اہل کو توفیق ملتی ہے. جی میں مبارک پیش کرتا ہوں، تبریک عرض کرتا ہوں جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس توفیق کے اہل ثابت ہوئے. اور ایک معمولی توفیق نہیں ہے، یہ ایک مطروب، ایک مظلوم امام، ایک مظلوم امام. اسی فرمان سے پتہ چلتا ہے نا، اول من یشفع بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ. سب سے پہلے مقدمہ پیش کرنے والا مظلوم امام. جی اس مظلوم امام کی کتاب کلمات کو، فرامین کو آپ نے نشر کیا، لوگوں تک پہنچایا، بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کارہائے خیر میں، اس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، آپ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ سے کہ جناب مولانا مقبول علوی صاحب قبلہ کو ان کی خدمات کے حوالے سے ایک شیلڈ جامعۃ الکوثر کی جانب سے پیش فرمائیں. آپ بآواز بلند صلوات پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.